حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے، جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے، جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے، پھر تو وہ پھٹکارا مارا پھرنے لگتا ہے، جب تم اس کو اس طرح مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور مبغوض بن جاتا ہے، جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے، جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے، پھر تو وہ پھٹکارا مارا پھرنے لگتا ہے، جب تم اس کو اس طرح مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، بے حیائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، بد نظری کرنے سے آدمی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سخت بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی حفاظت نظر سے حیا کی حفاظت ہوتی ہے، حیا کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، نظر کی حفاظت سے حیا کی حفاظت ہوتی ہے، حیا کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ بد نگاہی کرنے سے آدمی بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بے حیائی میں مبتلا ہونے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔